اے اللہ ابو دیتا ہوں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اور تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے۔ اے اللہ میں بوجھ دیتا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے عقائدہ کا بہت فکر اہتمام رہتا تھا کہ مبادئ عقیدہ میں کوئی لغزش ہو جاوے۔ اس وجہ سے بیت الحرزون جس درخت کے نیچے ہوئی تھی، بیت الحرسون جس درخت سے نیچے ہوئی تھی، وہ بیت جن کی بیت اہم تھی، حتیٰ کہ حق تعالیٰ شانو نے بھی رضا کا پروانہ حضرت کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، بے شک اللہ جل شانو نے راضی ہو گیا ان سے مسلمانوں سے جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ سورہ فتح میں آیت ہے، تو بیعت کر رہے تھے، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں وہ بیعت کر رہے تھے، اس کا یقین ان کے دلوں میں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے پاس برکت کے طور پر جاتے ہوئے تو اس درخت کو کٹوا دیا۔ دیکھو، وہ درخت کے نیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کر کے لوگ اس درخت کے پاس جانا شروع کرے تو کیا ہو گیا؟ تو لوگوں میں کیا گیا، وہ برکت کا پیڑ ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو آج کل جو مزار شریف ہے وہاں پر بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں، تو کیا کرنے کا مطلب ہے؟ تو جاؤ مزار شریف کے پاس مگر درود شریف پڑھ کے آ جاؤ، الٹا کچھ الٹے کامیں نہیں کرنا۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہیں کہ اس درخت کے پاس زیادہ لوگ جانے لگے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے پاس برکت کے طور پر جاتے ہیں تو اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں بھی خیال ہوا کہ لوگ بت پرستی سے نکل کر آوے، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو بھی بتوں کے پتھر کے مشابہ سمجھ کر بت پرستی کا شائرہ ان میں رہ جائے۔ اس لیے اس پر متنبہ کرنے کے لیے یہ پتھر کی کوئی تعظیم نہیں ہے، لیکن صرف تعلیم حکم ہے مشرکین کے طرف سے یہ بات نہیں کہ اس پتھر میں کوئی تقرب پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ اس طرح سے خود کعبہ شریف کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ یہ جذبہ پتھروں کے مکان ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے قبل مقرر معذر کر دیا کہ زندگی میں اس کے طرف نماز پڑھے اور مرنے کے بعد اس کی طرف منہ کر کے لیٹایا جائے۔ ایک حدیث میں آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت اسودہ پر پہنچے تو فرمائے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میرا رب صرف وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا تو نہ بوسہ دیتا نہ ہاتھ لگاتا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت عمر جب حضرت اسودہ کو بوسہ دیا تو فرمایا بسم اللہ
واللہ اکبر علی ما ہدانا ولا الہ الا اللہ الذی وحدہ لا شریک لہ آمنت باللہ وکفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وما يدعى من دون اللہ ان ولیک اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین.